چیف جسٹس پاکستان کی صدارت میں جوڈیشل کمیشن کا اجلاس، سپریم کورٹ کے 6 ججز کے ناموں کی منظوری دے دی گئی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق، سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس شفیع صدیقی، بلوچستان ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہاشم کاکڑ اور پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اشتیاق ابراہیم، سندھ ہائی کورٹ کے جسٹس صلاح الدین پنہور اور پشاور ہائی کورٹ کے جسٹس شکیل احمد کو سپریم کورٹ کا جج بنانے کی منظوری۔ جسٹس گل حسن اورنگزیب کو ایکٹنگ جج سپریم کورٹ تعینات کرنے کی بھی منظوری دے دی گئی۔ اجلاس میں 26ویں آئینی ترمیم پر فیصلے تک اجلاس مؤخر کرنے کا مطالبہ کیا گیا۔ اعتراض پر ووٹنگ ہوئی، اکثریت سے فیصلہ ہوا کہ اجلاس جاری رکھا جائے گا۔ جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر نے جوڈیشل کمیشن اجلاس کی کارروائی نہ روکنے پر اجلاس کا بائیکاٹ کیا، جبکہ بیرسٹر گوہر اور بیرسٹر علی ظفر بھی اجلاس کا بائیکاٹ کر گئے۔ لاہور ہائی کورٹ سے سپریم کورٹ میں جج تعینات کرنے کا معاملہ مؤخر کر دیا گیا۔ جوڈیشل کمیشن اجلاس ملتوی ہونا چاہیے تھا۔ تحریک انصاف نے وکلاء احتجاج کی حمایت کا اعلان کر دیا۔ بیرسٹر گوہر اور سینیٹر علی ظفر نے سپریم کورٹ کے باہر گفتگو میں کہا کہ ہمارا اعتراض تھا کہ 26ویں آئینی ترمیم پر فیصلے تک اجلاس مؤخر کیا جائے۔ سینیورٹی کا مسئلہ بھی التوا پر ہے۔ تحریک انصاف مستقبل کا لائحہ عمل دے چکی ہے، وکلاء کے احتجاج کو سپورٹ کرتے ہیں۔ چیئرمین پی ٹی آئی نے کہا کہ رابطے نہیں ختم ہونے چاہیے تھے، دھیمے انداز سے ہم آگے بڑھتے، دانشمندانہ فیصلے ہوتے، اس کا کوئی ایک سیاسی حل ڈھونڈا جاتا۔ مولانا فضل الرحمان ہمارے ساتھ ابھی تک الائنس میں نہیں ہے۔ عمران خان کے وکیل بیرسٹر علی ظفر نے کہا کہ توشہ خانہ 2 کیس کے جیل ٹرائل کے دوران مجھے جیل کے باہر رکھا گیا ہے اور اندر کارروائی چلتی رہی۔ ہر شہری کا قانون تک رسائی بنیادی حق ہے، عمران خان سے یہ حق بھی چھینا گیا۔ جوڈیشل کمیشن اجلاس، ججز تعیناتیوں اور 26ویں ترمیم کے خلاف اسلام آباد میں وکلاء کا احتجاج، کئی راستے بند، کئی مقامات پر پولیس کے ساتھ وکلاء کی جھڑپیں، متعدد وکلاء کو پولیس نے گرفتار بھی کر لیا۔ وکلاء نے ڈی چوک پہنچ کر دھرنے کا اعلان کر دیا۔ وکلاء کی واپسی پر ریڈ زون کے راستے کھل گئے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں زیر سماعت بیشتر مقدمات میں وکلاء پیش نہ ہوئے۔ ریڈ زون سیل، انٹرنیٹ سروس بھی متاثر۔ صدر اسلام آباد ہائی کورٹ بار ریاست علی نے کہا کہ آئینی ترمیم کی سماعت کے دوران روزانہ احتجاج کریں گے۔ 26ویں آئینی ترمیم کی سماعت کے دوران لانگ مارچ کیا جائے گا، جبکہ ملک بھر سے وکلاء کی 6 نمائندہ تنظیموں نے جوڈیشل کمیشن کے اجلاس کی مکمل حمایت کا اعلان کیا تھا۔ عمران خان کا آئندہ ہفتے آرمی چیف کو ایک اور خط لکھنے کا اعلان۔ آرمی چیف کو خط ڈیل کے لیے نہیں، سمجھانے کے لیے لکھا۔ چیف جسٹس پاکستان یحییٰ آفریدی فیصلہ کریں رول آف لاء کے ساتھ کھڑا ہونا ہے یا نہیں۔ علیمہ خان نے بانی پی ٹی آئی کا پیغام پہنچا دیا۔ اڈیالہ جیل کے باہر گفتگو میں انہوں نے کہا کہ عمران خان نے ثوابی جلسے میں عوام کے جذبے کو سراہا اور پنجاب اور سندھ کے عوام کا بھی شکریہ ادا کیا۔ اوورسیز پاکستانیوں کو بانی پی ٹی آئی نے پیغام دیا ہے کہ ترسیلات زر چوروں کو نہ بھیجیں۔ بانی نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ خود انہیں نواز شریف اور زرداری کی کرپشن کی فائلیں دیتی رہی۔ بانی نے کہا کہ میں اپنے کیسز کا سامنا کروں گا، انہی ججز کے سامنے کروں گا۔ بانی نے کہا کہ میں کوئی ڈیل نہیں کروں گا۔ بانی نے یہ بھی کہا کہ دہشت گردی کے خلاف قوم اور فوج کو ایک ساتھ ہونا پڑے گا۔ عمران خان بولے آئندہ ہفتے ایک اور خط لکھنے جا رہا ہوں۔ وکلاء احتجاج کے باعث سویلینز کے ملٹری ٹرائل کیس کی سماعت کل تک ملتوی کر دی گئی۔ سپریم کورٹ میں جسٹس امین الدین خان کی سربراہی میں 7 رکنی آئینی بینچ نے کیس کی سماعت کی۔ فوجی عدالت سے سزا یافتہ ملزمان کے وکیل سلمان اکرم راجہ اور دیگر وکلاء سپریم کورٹ نہ پہنچ سکے۔ جسٹس جمال مندوخیل نے برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ آج معلوم تھا راستے بند ہیں تو ٹائم پر نکل آتے، شاید یہ چاہتے ہیں ملزمان جیلوں میں سڑتے رہیں، اگر کیس نہیں چلانا چاہتے تو ان کی مرضی ہے۔ عدالت کو بتایا گیا کہ ویڈیو لنک پر بھی کوئی وکیل موجود نہیں۔ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی سفارتی اخلاقیات بھی بھول گئے۔ 41 منٹ تک پاکستانی فضائی حدود استعمال کی، مگر پاکستانی حکومت یا عوام کے لیے کوئی خیر سگالی پیغام نہ چھوڑا۔ ایویشن ذرائع کے مطابق بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے دہلی سے فرانس جاتے ہوئے پاکستان کی فضائی حدود استعمال کی۔ بھارتی وزیر اعظم کا خصوصی طیارہ انڈیا 1 لاہور کے قریب سے پاکستانی فضائی حدود میں داخل ہوا۔ مودی نے شیخوپورہ، حافظ آباد، چکوال اور کوہاٹ پر 34,000 فٹ کی بلندی پر سفر کیا۔ بھارتی ایئر فورس کا بوئنگ 777 طیارہ پارا چنار سے افغان فضائی حدود میں داخل ہوا۔ لیبیا کے قریب تارکین وطن کی ایک اور کشتی الٹ گئی، مسافروں میں پاکستانی بھی شامل۔ پاکستانی دفتر خارجہ نے تصدیق کر دی۔ دفتر خارجہ کے مطابق طرابلس میں ہمارے سفارت خانے نے مطلع کیا ہے کہ 65 مسافروں کو لے جانے والی کشتی الٹ گئی ہے۔ غیر ملکی خبررساں ایجنسی کے مطابق مرسا ڈیرہ بندرگاہ سے تارکین وطن کی کشتی ڈوبنے کے بعد 10 لاشیں نکالی گئیں۔ وزارت خارجہ کے ترجمان کا کہنا ہے کہ کرائسس مینجمنٹ یونٹ متحرک کر دیا گیا ہے اور کشتی حادثے میں متاثرہ پاکستانیوں کی تفصیلات جمع کی جا رہی ہیں۔
तहरीक इंसाफ की मरकजी क़यादत सवाबी जलसे में कारकुनों की कम तादाद से नाखुश। शौकत यूसुफजई ने पार्टी में डिसिप्लिन के फुकदान की शिकायत कर दी। ज़राए के मुताबिक मुजाहिरों में कारकुनों की गिरफ्तारी, जेलों में कैद होने की वजह से भी जलसे में तादाद कम रही। PTI खैबर पख्तूनख्वा के सदर जुनैद अकबर ने कहा कि जिस तरह तवक्को थी जलसा उसी तरह कामयाब हुआ। नए सूबाई सदर जुनैद अकबर ने वज़ीर आला से जलसे के लिए फंड्स लेने से इनकार किया था। जलसे के बाद तमाम पार्टी रहनुमाओं से लाए गए कारकुनों की तादाद के हवाले से भी रिपोर्ट तलब। PTI के सीनियर रहनुमा शौकत यूसुफजई ने अपने वीडियो बयान में पार्टी में डिसिप्लिन का इशू उठाते हुए कहा कि सवाबी जलसे में जो कुछ हुआ वो अफसोसनाक है। इमरान खान जेल में हैं और हम बाहर बैठ कर ओहदे खेल रहे हैं। टेक्सटाइल सनत शदीद बहरान का शिकार, 40% स्पिनिंग मिल्स बंद, बाकी भी बंद होने के करीब हैं। ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन के चेयरमैन कामरान अरशद ने खबरदार कर दिया। चेयरमैन अपटमा के मुताबिक धागे की बेतहाशा दरामदात के बायस मकामी सनत को शदीद नुकसान पहुँच रहा है। यही सूरत हाल बरकरार रही तो मजीद 100 से ज़ायद स्पिनिंग मिल्स बंद हो जाएंगी। गैर मुनसिफाना टैक्स निज़ाम और हुकूमती पॉलिसियों ने टेक्सटाइल सनत को तबाही के दहाने पहुँचा दिया। ICC चैंपियंस ट्रॉफी के लिए नेशनल स्टेडियम कराची की अपग्रेडेशन का काम मुकम्मल होने के बाद रंगारंग इफ्तिताह कल होगा। आतिशबाजी और लाइट शो का शानदार मुजाहिरा भी होगा। अवाम के लिए दाखिला मुफ्त होगा। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी के मुताबिक वर्कर्स की दिन रात मेहनत की वजह से यह मनसूबा 120 रोज़ में मुकम्मल हुआ। तकरीब में मारूफ गुलकार शफकत अमानत अली और साहिर अली बग्गा और दीगर अपनी आवाज़ का जादू जगाएंगे।